بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاپا اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، نہ کوئی بھائی تھا اور نہ بہن۔ میرے دادا دادی پاپا کی شادی کے کچھ عرصے بعد وفات پا چکے تھے۔ میری امی نے میرے پاپا سے پسند کی شادی کی تھی، اس لیے ننیال والے امی سے قطع تعلق کر چکے تھے۔ قریبی رشتہ داروں کا ساتھ نہ ہونے کے باوجود امی پاپا کے ہمراہ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھیں۔ انہیں اپنے خاندان سے الگ ہو جانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ شوہر کی محبت سے دامن مراد بھرا ہوا تھا۔ میرے پاپا کھاتے پیتے خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ زرعی زمین تھی اور ذاتی مکان تھا۔ اس کے علاوہ شہر میں ایک بڑا جنرل اسٹور بھی تھا۔ غرض اتنی آمدنی تھی کہ ہم لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، وقت سدا ایک سا نہیں رہتا۔ میرے پاپا کا اچانک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ ان دنوں ہم سارے بہن بھائی چھوٹے تھے اور اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑی تھی اور میٹرک کی طالبہ تھی، باقی چھوٹی کلاسوں میں تھے۔ جب میری ماں پر بیوگی کا پہاڑ ٹوٹا تو وہ صدمے سے نڈھال ہو کر بستر پر پڑ گئیں اور گھر کی تمام ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ اب مجھی کو گھر دیکھنا تھا اور تعلیم بھی مکمل کرنی تھی۔ ان دنوں میری عمر 18 سال تھی، مگر میں اپنی ہم عمر تمام لڑکیوں سے زیادہ باشعور تھی۔ مجھ کو گھر کے حالات اور امی کے دکھوں کا پورا ادراک تھا۔ میں امی کو تسلی دیا کرتی تھی کہ امی آپ مت گھبرائیں، میں آپ کی بیٹی نہیں بیٹا ہوں، بس مجھے تعلیم مکمل کر لینے دو، پھر سب دکھ دور ہو جائیں گے۔ امی کو میری ڈھارس سے بہت سکون ملتا تھا۔ در حقیقت میرے سوا کوئی دوسرا ان کو ڈھارس دینے والا تھا بھی نہیں۔ وہ سمجھنے لگی تھیں کہ واقعی میری یہ بیٹی گھر کے دکھوں کا مداوا بنے گی۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ جب تک میرے بھائی کمانے کے لائق نہ ہو جائیں گے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے صرف پیٹ کا دوزخ ہی نہیں بھرنا تھا، اپنے بہن بھائیوں کو پڑھانا بھی تھا۔ پاپا جنرل اسٹور بند پڑا تھا کیونکہ میرے بھائی ابھی چھوٹے تھے۔ وہ تو پاپا کا اسٹور نہیں چلا سکتے تھے۔ پاپا کے ایک مخلص دوست اس برے وقت میں بہت کام آئے۔ انکل ابراہیم نے وہ جنرل اسٹور ہم سے اچھے داموں خرید لیا اور روپیہ امی کے نام بینک میں ڈلوا دیا۔ اس طرح ہمارا گزارا ہونے لگا۔ جس سال پاپا فوت ہوئے میں میٹرک میں تھی، لیکن میں سالانہ امتحان نہ دے سکی کیونکہ امی ذہنی پریشانی کا شکار ہو کر بیمار پڑ گئی تھیں۔ گھریلو مسائل اور امی کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ ایک سال ایسے ہی مسائل میں گزر گیا۔ زرعی زمین سے آمدنی آنا بند ہو گئی۔ زمین پر جو شخص مختار کار تھا وہ مالک بن بیٹھا، ساری پیداوار خود رکھ لیتا تھا۔ اس کا مقابلہ کون کرتا؟ ادھر سے آمدنی کا آسرا بھی جاتا رہا۔ آخر کار اگلے سال دوبارہ پرچوں کی تیاری کر کے میں نے میٹرک کا امتحان دیا۔ میرا دل بہت چاہتا تھا کہ کالج میں داخلہ لوں، مگر ابھی حالات اجازت نہ دے رہے تھے۔ پڑھائی کو بادل نخواستہ چھوڑنا پڑا اور ملازمت کی تلاش کرنا پڑی، کیونکہ اتنا وقت نہیں تھا کہ پہلے میں گریجویشن کروں پھر بھائی پڑھیں۔ اس وقت فوری طور پر معاشی حالات پر قابو پانے کی ضرورت تھی۔ کچھ ماہ تک بھاگ دوڑ کر کے دیکھ لیا، بھلا میٹرک پاس لڑکیوں کو کیا ملازمت ملنی تھی۔ ایک سہیلی کے ابو سے ملازمت کے لیے کہا تو انہوں نے مشورہ دیا، بیٹی ایسے ملازمت نہ ملے گی، تمہاری تعلیم کم ہے، پہلے FA کر لو اور پھر نرسنگ ٹریننگ لے لو، اس طرح تم کو کسی اسپتال میں نوکری مل جائے گی۔ میں نے ان کا مشورہ مان لیا، جوں توں کر کے FA پاس کر لیا۔ اس دوران امی کی طبیعت سنبھل چکی تھی اور وہ گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے قابل ہو گئی تھیں۔ FA کے بعد میں نے ایک سرکاری اسپتال میں نرسنگ کی کلاس میں داخلہ لے لیا، جہاں یونیفارم، رہائش، کھانا اور وظیفہ بھی ملتا تھا۔ اس طرح میرا کورس کرنا آسان ہو گیا۔ جن دنوں میں نرسنگ کورس کے دوسرے سال میں تھی، میری واقفیت ایک ڈاکٹر سے ہو گئی۔ اس کا نام امان تھا۔ ڈاکٹر امان نئے اس اسپتال میں تعینات ہوئے تھے۔ یہ کافی خوبرو اور خوبصورت نوجوان تھا۔ جب اس نے مجھ سے التفات برتنا شروع کیا تو وہ بھی میرے تصور میں رہنے لگا۔ اب میں زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارنے کی صحیح کرتی۔ اس کی اور میری ڈیوٹی عرصے تک ایک ہی وارڈ میں رہی۔ وہ جب مجھ سے بات کرتا کہتا، اے کاش مجھ کو تمہاری جیسی شریک حیات مل جائے، تم بہت دلکش ہو، میرا آئیڈیل ہو۔ اس کی باتیں میرے دل پر کیوں نہ اثر کرتیں؟ میں ایک سیدھی سادی اور حالات کی ستائی ہوئی لڑکی تھی۔ میں اچھی زندگی کے خواب دیکھنے لگی،
امان نے مجھے کچھ ایسے سبق دکھائے کہ میں ہر دم اس کے بارے میں سوچنے لگی اور میرا دل نرسنگ ٹریننگ سے اچاٹ ہو گیا۔ کبھی امی سے کہا کرتی تھی کہ میں اس وقت تک شادی نہ کروں گی جب تک سارے بہن بھائی پڑھ لکھ کر اچھے مستقبل تک نہ پہنچ جائیں۔ کیا اب امی کو کہتی کہ میں کورس مکمل کرنا نہیں چاہتی، نرس کا پیشہ میرے مزاج کے مطابق نہیں۔ امی اس وقت حالات کے بھنور میں گھر چکی تھیں، پھر میں ان کی اولاد تھی، ان کو میری خوشیاں عزیز تھیں۔ جب امی کو بتایا کہ ایک ڈاکٹر مجھے پسند کرتا ہے اور شادی کے لیے اصرار کر رہا ہے تو میری خوشی کی خاطر امی میری شادی اس ڈاکٹر سے کرنے پر رضامند ہو گئیں۔ ایک روز ڈاکٹر امان ہمارے گھر آئے اور امی سے بات کی، کہنے لگے کہ آپ کو صاف صاف بتا کر پھر رشتہ طلب کروں گا، آگے آپ کی مرضی، میں آپ کو دھوکہ دینا نہیں چاہتا۔ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور میرا ایک بچہ بھی ہے۔ جب امی کے سامنے اس نے ایسا انکشاف کیا تو امی سوچ میں پڑ گئیں۔ کہا کہ سوچ کر جواب دوں گی۔ امی نے مجھ سے کہا کہ تم کس آدمی کے چکر میں پڑ گئی ہو، وہ شادی شدہ اور ایک بچے کا باپ ہے، کیوں اپنی زندگی برباد کرنے چلی ہو؟ امی کی بات ٹھیک تھی۔ مجھ کو ڈاکٹر امان کی اس بات سے بہت صدمہ ہوا کہ اس نے یہ سب کچھ پہلے مجھ کو کیوں نہ بتا دیا ہوتا تو کم از کم میں امی سے تو نہ کہتی۔ بہرحال میں نے شادی سے منع کر دیا، لیکن دکھ اس قدر ہوا کہ بیمار پڑ گئی اور نرسنگ کا کورس بھی ادھورا رہ گیا۔ جب امان کو پتہ چلا کہ میں بیمار ہوں اور نرسنگ ٹریننگ بھی چھوڑ دی ہے تو وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ میری خیریت معلوم کرنے آیا۔ اس کا دوست بہت خبرو اور نرم خو تھا، وہ ایک بزنس مین تھا اور اس کا نام شفقت تھا۔ یہ لوگ تھوڑی دیر ہمارے گھر بیٹھ کر چلے گئے۔ ایک ہفتے بعد شفقت نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ تم امان کا خیال دل سے نکال دو، وہ ایک دھوکے باز اور جھوٹا آدمی ہے، تم ایک اچھی لڑکی ہو، اگر چاہو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم میرے گھر جا کر پتہ کر سکتی ہو کہ میں غیر شادی شدہ ہوں اور بہت امیر آدمی ہوں، تم عیش کرو گی اور تمہارے گھر والوں کی بھی مدد کروں گا، تمہارے سارے بھائی سیٹ ہو جائیں گے، میں تم لوگوں کو حالات کے بھنور سے نکال لوں گا، اپنے لیے نہیں لیکن اپنے گھر والوں کی خاطر۔ میں نے شفقت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ وہ دوسری بار ہمارے گھر آیا۔ مجھ سے چھوٹی بہن میٹرک کی طالبہ تھی اور مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ میں حالات کی سختیاں سہتے ہوئے مرجھا کر رہ گئی تھی، لیکن مہوش کسی نوخیز کلی کی طرح تھی۔ جب شفقت کی اس پر نظر پڑی وہ گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے خیال آیا اگر شفقت میرے بجائے میری بہن سے شادی کر لے تو اچھا ہوگا، اس طرح میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے زندگی وقف کر دوں گی، امی بھی میرے جانے سے تنہا نہیں ہوں گی اور چھوٹی بہن کو ایک اچھی زندگی مل جائے گی، وہ سیٹ ہو جائے گی اور وہ شفقت کے ذریعے ہمارے کنبے کی مدد کر سکے گی۔ میں نے شفقت کی طرف دیکھا، اس نے جیسے میرے ذہن میں آئے خیال کو پڑھ لیا۔ اس نے میری امی سے کہا اگر آپ بڑی بیٹی کا رشتہ نہیں دینا چاہتی تو پھر چھوٹی کا دے دیں۔ اس پر میں نے فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ بولا اس بار جب میں آؤں گا گھر والوں کو ساتھ لاؤں گا اور وہ انگوٹھی پہنا کر جائیں گے۔ اس کے جانے کے بعد امی نے مجھ کو ڈانٹا کہ یہ تم کیا کرنے لگی ہو، ابھی مہوش کی عمر ہی کیا ہے، تمہیں شادی کرنی ہے تو کر لو، میں ہاں کر دیتی ہوں لیکن مہوش کی نہیں کروں گی، اسے میٹرک پاس تو کر لینے دو۔ میں نے امی کو خوب سمجھایا، ان کو باور کرایا کہ میں شفقت سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ اس کو میرے اور ڈاکٹر امان کے بارے میں سب معلوم ہے، ساری عمر اس کے ذہن سے یہ بات نہ نکلے گی، ممکن ہے شادی کے بعد وہ مجھ کو امان سے متعلق تانے دے اور پھر ہماری ازدواجی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اگر وہ گھر والوں کو لانے اور مہوش کو اپنانے پر راضی ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ مہوش ایک بزنس مین امیر آدمی کی بیوی بن جائے گی، وہ پرتکلف زندگی بسر کرے گی اور آپ کا ایک بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ سوچئے ذرا، کیا ان حالات میں کوئی دوسرا اچھا رشتہ آپ کی کسی بیٹی کے لیے آ سکتا ہے؟ غرض ایسی باتیں کر کے میں نے امی کو راضی کر لیا۔ وہ بیچاری اس معاملے میں کسی سے مشورہ بھی نہ لے سکتی تھیں۔ ہمارے آس پاس کوئی دانہ ہستی تھی ہی نہیں۔ جب گھر میں مرد نہ ہوں اور عورتوں کو ہی فیصلے کرنے پڑیں پھر ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ اسی ہفتے شفقت 2 خواتین کے ہمراہ آیا۔
اس نے ایک میں سے ایک عورت کو اپنی والدہ اور دوسری کو بہن بتایا۔ وہ لوگ مٹھائی اور انگوٹھی ساتھ لائے تھے۔ مہوش کے رشتے کے لیے ہاں کرنے میں امی سے زیادہ میں پیش تھی، غرض کہ انہوں نے شفقت کی نام کی انگوٹھی مہوش کی انگلی میں پہنا دی اور منگنی کی رسم کر کے چلے گئے۔ شادی کے لیے 1 ماہ کا ٹائم مانگا۔ جب امی نے کہا کہ ابھی تیاری کرنی ہے، لڑکی کے لیے چند جوڑے کپڑے بنانے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہرگز آپ کسی قسم کا تکلف نہ کریں، ہم خود جہیز بھی دیں گے اور بری بھی بنائیں گے، زیور بھی دونوں طرف کا ہم ہی چڑھائیں گے۔ امی خوش ہو گئیں کہ شادی کا تمام خرچہ لڑکے والوں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ جب شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی تو شفقت نے بتایا کہ ان کے ایک قریبی عزیز فوت ہو گئے ہیں، لہٰذا شادی نہایت سادگی سے ہوگی۔ اس طرح وہ 11 اچھے جوڑے کپڑوں کے لائے اور زیور کے 2 سیٹ بھی چڑھائے اور میری بہن کو نہایت سادگی سے بیاہ کر لے گئے۔ ایک اہم بات بتاتی چلوں کہ اس سارے معاملے کی خبر امان کو نہ تھی۔ امان نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ ہرگز اس کو معلوم نہ ہو، ورنہ وہ شادی نہ ہونے دے گا۔ وہ میرا دوست ہے، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ غریب جان کر وہ آپ لوگوں کی عزت نہیں کرتا اور مجھ کو بھی منع کرے گا کہ اتنے غریبوں میں رشتہ داری مت جوڑو۔ مجھے ڈر ہے شادی میں وہ کوئی رخنا نہ ڈال دے، لہٰذا ہم نے سادہ دلی سے شفقت کی ہر بات کا اعتبار کیا، بہن کی شادی کو راز میں رکھا اور میں نے ڈاکٹر امان کو کچھ نہ بتایا۔ یوں بھی میں ان دنوں امان سے خفا تھی اور اس سے ملتی بھی نہیں تھی۔ خیر، شادی کے بعد ہی شفقت مہوش کو لے کر کوئٹہ چلا گیا۔ وہاں سے مہوش سے 2-3 بار فون پر بات ہوئی اور اس نے ہم سب کو اطمینان دلایا کہ آپ لوگ پرسکون رہیے، میں یہاں بہت خوش ہوں۔ واقعی شفقت بہت امیر آدمی ہے۔ ہم لوگ بہت جلد ہنی مون کے لیے یورپ جانے والے ہیں۔ اور پھر 1 ہفتے بعد، شاید آخری بار، مہوش نے فون کیا، آج ہم روانہ ہو رہے ہیں ہنی مون کے لیے اور میں آپ لوگوں کو ایئرپورٹ سے فون کر رہی ہوں۔ اس کے بعد وہ دن اور آج کا دن، اس واقعے کو 22 برس گزر چکے ہیں۔ آج تک پھر کبھی مہوش کا فون آیا اور نہ اس نے رابطہ کیا، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ شفقت پھر کبھی نہیں آیا۔ جب مہوش کے جانے کے بعد 6 ماہ تک اس سے رابطہ نہ ہوا تو میں نے ڈاکٹر امان سے رابطہ کیا اور ان کو تمام احوال بتایا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، تم نے مجھ کو پہلے کیوں نہ بتایا؟ میں ہرگز تم کو شفقت سے رشتہ داری نہ جوڑنے دیتا۔ وہ ہمارے شہر کا آدمی ضرور ہے، لیکن وہ ایک اسمگلر تھا، وہ اچھا آدمی نہ تھا۔ اس نے اس طرح پہلے بھی 2-3 شادیاں کی تھیں۔ پہلے مجھے معلوم نہ تھا، لیکن اب کسی نے بتایا ہے کہ وہ یوں ہی شادیاں کرتا تھا اور پھر ان لڑکیوں کو دوسرے ملکوں میں فروخت کر دیتا تھا۔ امان کی زبانی یہ باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں مزید تصدیق کی خاطر اس کے پاس چلی گئی۔ اس نے قسم کھا کر کہا کہ یہ سچ ہے۔ شفقت صرف ضرورت کے تحت اس کے پاس آ گیا تھا۔ وہ اسپتال میں اپنے کسی عزیز کا علاج کرانے آیا تھا۔ جب میں تمہارے گھر عیادت کو آنے کے لیے تم سے فون پر بات کر رہا تھا، وہ اس وقت پاس موجود تھا۔ اس نے فون پر بات سنی تھی۔ اس وقت میرے پاس گاڑی نہ تھی، تبھی اس نے آفر کر دی کہ چلو میں اپنی گاڑی میں لے چلتا ہوں۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ اگر جانتا کہ تم سے رشتہ داری ہو جائے گی تو کبھی اس کو تمہارے گھر لے کر نہ آتا۔ امان بیچارہ ہمارے لیے بہت دکھی اور پریشان ہوا۔ اس نے شفقت کا معلوم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اسپتال سے چھٹی لے کر امی کو ہمراہ لیا اور کوئٹہ لے گیا۔ وہاں سے بس اتنا معلوم ہو سکا کہ وہ اپنے محلے سے گھر خالی کر کے کہیں چلا گیا ہے۔ نامعلوم کہاں چلا گیا ہے۔ امی مہوش کے غم میں رو رو کر اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ میری بہن ایسی غائب ہوئی کہ پھر اس کا پتہ نہ چلا کہ زندہ بھی ہے کہ مر گئی۔ شفقت لڑکیاں بیرون ملک جا کر فروخت کرتا تھا۔ یقیناً اس نے میری بہن کو بھی کسی دور دراز مقام پر فروخت کیا ہوگا۔ اگر اپنے ملک میں ہوتی تو کسی نہ کسی طور رابطہ کرتی۔ اتنی مدت اس معاملے کو گزر چکی ہے کہ ہم پوری طرح مایوس ہو چکے ہیں۔ امی وفات پا گئی ہیں، بھائی بھی پڑھ لکھ کر اچھا کما رہے ہیں اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک میں ہوں کہ جس کو مہوش کے غم نے کھا لیا ہے، وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔ میں نے شفقت سے
اپنی بہن کی شادی یہ سوچ کر کرائی تھی کہ وہ امیر آدمی ہے، ہم کو غربت کے بھنور سے نکالنے میں مددگار ثابت ہوگا، شاید میرے بھائیوں کو بزنس کرا دے۔ کیا خبر تھی کہ مہوش میری اس سوچ پر قربان ہو جائے گی۔ اگر جانتی کہ شفقت بردہ فروش ہے تو کبھی اپنی معصوم بہن کو اس کے حوالے نہ کرتی۔ سچ ہے، برے حالات خدا ہی بدل سکتا ہے، انسانوں کا آسرا ایک سراب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔